کل مریم نواز اسلام آباد میں اپنے مخصوص انداز سے خوب گرجی اور برسیں۔ شہباز صاحب نے جو ڈنر ہوسٹ کیا تھا وہ پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپنے فرائض کی جو یا ذمہ داریاں جو تھیں اس کی ادائیگی کے لیے وہ کیا تھا۔ بجٹ سیشن کا پلاننگ تھی، وہ اس سے پی ڈی ایم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا موقف آج بھی انٹیکٹ ہے، پی ایم ایل این کا بھی وہی موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور پی ڈی ایم کا بھی وہی موقف ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ 4-5 سینٹنس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اصل میں اس میڈیا ٹاک کا موڈ کیا تھا، لیکن یہ آپ کو یقیناً جانچ لینا چاہیے کہ مریم نواز موجودہ حالات سے خوش نہیں ہیں۔ حکومت نے ان معاملات کے اوپر خوب بغلیں بجائیں۔ حکومت کی طرف سے جو ان کے نمائندگان ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ چاچا اور بھتیجی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے اور بھتیجی نے چاچا کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، یہ تو مغلیہ فیملی ہے اور بادشاہت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تمام جو بیانیہ جو حکومت نے کافی عرصے سے مؤخر کیا ہوا تھا، اگرچہ کبھی کبھی جملہ بازی میں استعمال ہوتا تھا، وہ حکومت نے انلیش کر دیا۔ کیا واقعتاً چاچا اور بھتیجی کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے؟ اس کو جاننے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مریم نواز نے کل ایک بہت اہم فرق بیان کیا، وہ یہ کہ میاں شہباز شریف کی جو سیاست ہے وہ پارلیمان سے متعلق ہے، جبکہ پی ڈی ایم کی سیاست جو ہے اس کا تعلق صرف پارلیمان سے نہیں ہے، وہ اصل میں پارلیمان سے باہر کی ایکٹیویٹی ہے۔ تو پی ڈی ایم کے اوپر لگتا یوں ہے کہ مریم نواز خود اپنی مہر ثبت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پارلیمان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ میاں شہباز شریف سے توقع ہے کہ وہ ہینڈل کریں گے۔ تو ایک تو ان کی نظر میں یہ ڈسٹنکشن ہے۔ دوسرا، جو ارد گرد کے عوامل ہیں، چودھری نثار کے سوال کے اوپر آپ نے دیکھا، ہم آپ کو پورا ٹکڑا دکھا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے جواب دیا تو ایسے جواب دیا کہ پتہ چلے کہ چودھری نثار کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ چودھری نثار علی خان کہتے ہیں میں بچوں کو لیڈر نہیں مانتا، حلف میں نثار ایک اہم منصب پر اگر فائز ہوتے ہیں کہ آپ ان کو لیڈر مانیں گے؟ نیکسٹ کوسچن۔ تو بیسیکلی وہ اس کوسچن کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہتے اور یہ کہہ دیا کہ ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ میں نے آپ کو کل کے ایس ٹی ایچ میں بتایا، مسلم لیگ نون نے ان کو نکالا بھی نہیں ہے۔ تو مریم نواز کی جو ذاتی رائے ہے ظاہر ہے وہ کافی کنسیڈر کی جاتی ہے پارٹی کے اندر، لیکن انتظامی طور پر اس ذاتی رائے کو ایک فیصلے میں ابھی تبدیل نہیں کیا گیا، چودھری نثار کو نکالا نہیں گیا۔ لیکن جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے، چودھری نثار پی ایم ایل این کے اندر ان کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ تو اب چودھری نثار کے لیے جب وہ دروازے بند کرتی ہیں تو اصل میں میاں محمد نواز شریف کی طرف سے چودھری نثار پر دروازے بند کر رہی ہیں۔ تو چودھری نثار کو کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرنا ہوگا، یا تو انتظار کرنا ہوگا کہ نون لیگ کے اندر سے شہباز شریف گروپ نکلے اور مل کے وہ معاملات چلائیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا، جب پچھلے 3-4 سال کے اندر نہیں ہو پایا، تو پھر ان کو پی ٹی آئی کا رخ کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی والے ان کو آفر کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اگر بزدار صاحب جو عملاً گھر کی چوائس ہیں اس وجہ سے موجود ہیں اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ پنجاب میں، اگر بزدار صاحب کا کوئی متبادل پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کو گھر کی اجازت سے قابل قبول ہے تو وہ چودھری نثار ہیں۔ تو چودھری نثار کے لیے پی ٹی آئی کے اندر جگہ کھلی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب اس کے اوپر زیادہ خوش نہ ہو کہ چودھری نثار علی خان جب آتے ہیں تو ایک کم از کم تھیوریٹیکلی ایک متبادل سامنے نظر آتا ہے، اور چودھری اور گجرات جو ہیں وہ انتظار کریں کہ الیکشن نیڑے لگے اور ہم اس کے اوپر اپنے داؤ پیچ کھیلیں، اور ان کے خیال میں پنجاب میں اصل میں جو فارمولہ بن رہا ہے وہ ان کے حق میں ہے۔ تو چودھری نثار کی آمد سے کوئی بڑا خطرہ تو نہیں ان کے لیے بنتا، لیکن یہ کہ وہ فارمولہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو چودھری پرویز الہی شاید اس کے اوپر اتفاق نہ کریں، لیکن پی ٹی آئی کے اندر گنجائش موجود ہے۔ لیکن چودھری نثار علی خان اگر پی ٹی آئی کے اندر جاتے ہیں تو ان کی سیاست عملاً ختم ہو جائے گی، نون لیگ کا ووٹ وہ کھو دیں گے، اور ویسے ہی اپنے حلقے کے اندر ان کی حالت رہی ہے، اتنے عرصے سے انہوں نے نگلیکٹ کیا ہے، اگلا انتخاب ان کا جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو شہباز شریف، چودھری نثار علی خان، یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر مریم نواز نے واضح کر دیا کہ نون لیگ کی مین سٹریم سیاست میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور تیسری بات، چونکہ عشائیہ کے اندر وہ موجود نہیں تھیں، اور ایک آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے جی کہ عشائیہ چونکہ پارلیمنٹیرینز کے لیے تھا تو وہاں پہ مریم نواز شریف کا کیا کام، لیکن یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے۔ جب آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس عشائیہ کے اندر ان کی نمائندگی ہوگی، مریم نواز کو اگر بلا لیتے تو کوئی پہاڑ نہیں ریزہ ریزہ ہو جانے تھے، آسمان نہیں ٹوٹ جانا تھا، کوئی قہر نہیں آ جانا تھا، لیکن وہ نہیں بلایا گیا۔ تو شہباز شریف کی طرف سے بھی ایک سمبلزم ہے، یہ چیز بھی مریم نواز نے نوٹ کی۔ شہباز شریف آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں 3 سال میں
انہوں نے جماعت کو تنظیمی طور پر کسی ساحل پر وہ نہیں لے کے گئے. وہ بیچ مجھدھار اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر خود بھی مجھدھار میں پھنس جاتے ہیں, پھر کبھی جیل میں چلے جاتے ہیں. ان کی جو سیاست ہے, اگر تو اس نے نون لیگ کو باقاعدہ کوئی فائدہ دیا ہوتا, کوئی سیاسی طور پر اس کی اٹھان میں اضافہ کیا ہوتا, کوئی اس کی قدر بڑھائی ہوتی, تو پھر تو وہ عوامی سیاست کی طرف مائل ہوتے. اب چونکہ وہ نہیں ہوا تو لہٰذا ان کی بات چیت پچھلے دروازے سے بڑے واضح انداز سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو شہباز شریف تمام جو ہے وہ مریم نواز سے تو بالکل ہی شیئر نہیں کرتے, اور اپنے بھائی صاحب سے بھی پوری طریقے سے شیئر نہیں کرتے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف بڑے تابع دار ہیں, وہ اتنے تابع دار نہیں ہیں جتنا آپ کو میڈیا میں بتایا جاتا ہے. اور اس تابع داری کا تصور جو ہے وہ شریف خاندان نے خود بھی پیدا کیا ہے. مریم نواز جو ہیں وہ اپنے چاچے کے بارے میں کہ میرا پیارا چاچا زبردست ہے, بندہ ہے, خیر و عافیت سے رہے, یہ رسمی چیزیں جو ہیں اچھی تہذیب کی نشانی ہے, لیکن اس کے ذریعے اگر آپ یہ سیاسی بیان دینا چاہیں کہ حالات دونوں کے درمیان ٹھیک ہے تو وہ درست نہیں ہے. تو دونوں میں یقیناً خلیج ہے. خلیج شہباز شریف کی سیاست کی وجہ سے ہے, خلیج مریم کی نئے سیاسی قدکاٹ کی وجہ سے ہے, خلیج اس طور طریقے کی وجہ سے ہے جس طور طریقے سے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے معاملات کو سدھارنا چاہتے ہیں, اور مریم جو ہے اور نواز شریف جو ہیں وہ اپنی سیاست کو چلانا چاہتے ہیں. تو خلیج تو یقیناً ہے. اب کیا یہ خلیج جو ہے یہ لڑائی میں تبدیل ہو جائے گی؟ بہت کم اس کا امکان ہے. ایک تو یہ کہ شریف خاندان نے بدترین حالات میں بھی اپنا خاندانی اتحاد نہیں توڑا, اور ایک وقت میں تو لگتا یہ تھا کہ جس طرح گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں, یعنی شہباز شریف جو ہیں وہ بالکل دبکے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور نواز شریف جو ہیں وہ سختگیر رویہ اپنائے ہوئے ہیں. تو ایک وقت تو یہ تصور بھی گہرا تھا کہ اصل میں یہ طے شدہ معاملات ہیں جو دونوں بھائیوں کے درمیان چلتے ہیں. لیکن اب حالات کافی واضح ہیں. شہباز شریف واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر ہم معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں, لیکن ان کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ مریم نواز کے ساتھ لڑائی کر کے یا نواز شریف کے ساتھ لڑائی کر کے جو باقی قیادت ہے اس نے کیا بہت بڑا پہاڑ کھود لیا اور اس کے اندر سے کیا دودھ کی نہر نکال لی. چودھری نثار علی خان کی بہترین اگزامپل ہے. تمام تر طاقت کے باوجود, تمام تر زوم کے باوجود, تمام تر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے باوجود, خاندانی طور پر, سیاسی طور پر, تمام تر دھرنے کے دوران عمران خان صاحب کی طرف سے دعوتوں کے طور پہ کہ چودھری نثار علی خان تو میرے پاس آ جاؤ اور ہمیں جوائن کر لو. نثار علی خان نے جب اپنے تئیں انتخاب لڑا اور وہ تاریخ کے خلاف گئے تو ان کا کچھ باقی نہیں بچا. تو مین سٹریم کو جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کا حشر برا ہوتا ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ جب اپنی پیک کے اوپر تھی تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا. جو پارٹی ممبران کسی زوم میں, کسی فخر میں, کسی حسد میں ان کو چھوڑ کے جاتے تھے وہ پھر مین سٹریم میں نہیں رہتے تھے. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بن جاتی تھی, ٹانگیں بن جاتے تھے ادھر ادھر, لیکن مین سٹریم کے اوپر جو تیز رو قسم کی گاڑیاں چلتی ہیں, جو فراٹے بھرتی ہوئی آگے جاتی ہیں, جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی پیک پر سیاست تھی, وہ نہیں بن پاتے. تو شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ شاید 2-4 لوگ کھڑے ہوں تو ایک تو وہ پریکٹیکل سیاست کی وجہ سے لڑائی نہیں کریں گے, اور دوسرا مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ وہ فی الحال پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتی. لہٰذا ان کو جو بھی سیاست کرنی ہے وہ سڑک کے حوالے سے, پارٹی کے ورکرز کے ساتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے, اپنی کراؤڈ پولنگ کیپیسٹی کو استعمال کرتے ہوئے, تو ان کے مستقبل کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. تو آخر میں آ کے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے قریب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ دونوں جو آپ کو بہت بڑی خلیج نظر آتی ہے یہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں یہ ایک ہی اسٹریٹجی کا حصہ بن جائیں. تو حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ چاچا بھتیجی کی درمیان لڑائی ہوگی ہے, موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کو یہ جملے سمجھ آتے ہیں کہ کیوں کہے جا رہے ہیں, لیکن کافی حیرانی کی بات ہوگی اور پاکستان میں حیران کن چیزیں ہو سکتی ہیں اگر شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان جو خلیج ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہ ہوں, اور وہ حالات بن جائیں جو بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کے درمیان تھے, یا بینظیر بھٹو اور ان کے بھائی کے درمیان تھے. ایسے حالات بنتے ہوئے نظر نہیں آتے, لیکن خفگی یقیناً ہے, بٹرنس بھی یقیناً آپ کو محسوس ہوتی ہے, اور دونوں مل جل کر کام کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے. تو حکومت جب یہ کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے, اس میں بہت مبالغہ بھی ہے, لیکن اس کی بنیاد وہ ٹسل ہے جو اس وقت آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, جس کا ایک عکس مریم نواز نے کل اپنی پریس کانفرنس میں دکھایا.